الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصور۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے قرآن کریم کو الف لام میم سے شروع کیا اور ایمان اور ہدایت کی بابت جو کچھ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے، ضروریات دین کا تذکرہ ہوا، جس میں آخرت کے ساتھ یقین کو بالخصوص قرآن حکیم نے دوبارہ دہرایا اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی کتاب پر، ان باتوں پر جو اللہ کا نبی منوانا چاہتا ہے یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر پورا اعتماد رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور واولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ ہیں جنہیں زندگی نصیب ہوئی، جو دنیا میں آئے، جو عالم امر سے عالم خلق میں آئے اور دنیا سے اپنی فلاح، بہتری، قرب الہی اور اللہ کی رحمتیں سمیٹ کر آخرت میں پہنچے، یہ لوگ ہیں جنہوں نے فائدے کا سودا کیا۔ اب ان سے آگے دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یقیناً جو لوگ کفر پر جم گئے ہیں، ایک خاص طبقہ جو اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی آنا کو قائم رکھنے کے لیے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے صرف انکار نبوت پر جم گئے کہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو ہماری اپنی حیثیت تو ختم ہو جائے گی۔ کفر کی بھی کئی اقسام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی تک تبلیغ حق پہنچی نہیں، وہ گمراہ ہے، کفر میں، شرک میں مبتلا ہے۔ دوسرا وہ ہے جس تک بات پہنچی تو صحیح، لیکن وہ اپنی غلط فہمی میں مبتلا رہا اور اس اندیشے میں رہا کہ شاید جو میں سمجھ رہا ہوں وہ درست ہے۔ ایک تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ دلائل اس طرف ہیں، حق اس طرف ہے، اور پھر ایقاق حق کی آخری اور سب سے بڑی دلیل ہے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایسی ہے کہ آپ کی بعثت عالی نے آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک کسی نئے نبی آنے کی ضرورت پیدا ہونے نہیں دی۔ انبیاء مبعوث ہوتے تھے اس لیے کہ جو ادیان پہلے نبی لے کر آتے تھے اس میں خلل واقع ہو گیا کچھ، تو ان کے متبع اس کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوتے تھے، یا پھر وہ دین کلیتاً دنیا سے اٹھ گیا اور لوگوں نے فراموش کر دیا، کتابیں گم کر دی، تحریف کر دی، تو نئے نبی مبعوث ہو گیا۔
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نے وہ روشنی دی جو تا قیامت مٹائی نہ جا سکے. روئے زمین سے کبھی بھی حق کی آواز خاموش نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جس طرح حضور کے عہد عالی میں تھی اسی طرح آج بھی جاری ہے اور اسی طرح قیامت تک جاری اور ساری رہے. اللہ کی کتاب جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دلوائی اور جس طرح اپنی وحی نقل کروائی اسی طرح آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح موجود رہے گی. اب اس کے بعد چونکہ اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے، مخلوق کی رہنمائی کے لیے اللہ کریم نے جتنے اسباب و وسائل پیدا فرمائے ان میں سب سے اعلیٰ ذریعہ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ. اب جن کفار نے یہ بات تو سمجھ لی، وہ سمجھتے ہیں کہ بتوں میں کچھ نہیں ہے، ہمارے اپنے گھڑے ہوئے عقیدوں میں کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ اللہ کا نبی فرما رہا یہ حق ہے. لیکن ان کی اپنی آنا آڑے آتی ہے کہ اگر ہم ایمان قبول کرتے ہیں تو پھر ہماری حیثیت، ہمارے آباء و اجداد کی حیثیت، ہمارے رسوم و رواج کی حیثیت تو ختم ہو گئی. تو فرمایا اس طرح سے جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں تبلیغ فرمائیں، ایک آکے حق واضح کریں، یا آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے اپنے حال پر. ان کے لیے دونوں حالتیں برابر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایمان نہ لانے کا فیصلہ کیا اور وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کے اس فیصلے پر اللہ کریم کی ناراضگی اس حد تک بڑھی کہ حق کو حق سمجھ کر پھر اپنی ذات کو منوانے کے لیے وہ اڑ گئے ہیں. تو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. اس گستاخی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور ان کے کانوں پر مہر کر دی. اب نہ وہ حق سن سکتے ہیں نہ ان کے دل میں اتر سکتا ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جو انہیں حق دکھائی ہی نہیں دیتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. گزارش یہ کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، ان کے کانوں پہ مہر کر دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو پھر انہیں عذاب کیوں ہوگا؟ چونکہ انہیں تو کچھ نہ سنائی دیا، نہ دکھائی دیا، نہ سجھائی دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نافرمانی کی ایک وہ حد ہے کہ برائی کرتے کرتے جب بندہ اس حد پر پہنچتا ہے تو بطور سزا اللہ کریم اس کے دل پر مہر کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے واپسی کا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا. تو من جانب اللہ زبردستی نہیں کیا گیا، بلکہ ان لوگوں کے کردار، ان کی برائیاں، ان کی انانیت اور ان کا حق سے اس لیے اعراض کہ ہماری سبکی ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنی آنہ کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اپنی رائے کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اپنی بات پہ اڑے رہنا چاہ رہے ہیں. اس جرم کی پاداشت میں ایک حدیث کا مفہوم ہے، آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے، لیکن توبہ وہ علاج ہے کہ توبہ کرے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے. اگر توبہ نصیب نہیں ہوتی پھر گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اور بڑھ جاتا ہے یا وہی پھیل جاتا ہے، سیاہی بڑھتی رہتی ہے اور مسلسل گناہ اس سیاہی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ سارا دل تاریک ہو جاتا ہے. اور اگر ایسا ہو جائے تو اللہ کریم ناراض ہو کر اس پر مہر کر دیتے ہیں کہ اب تم یہی بھگتو، تمہارا واپسی کا راستہ بند. تو فرمایا مکلف ہے انسان، لیکن اگر کوئی سورج کی روشنی میں بھی دیکھنا نہ چاہے راستہ
اور کسی گہرے کھڈ میں ہی گرنا چاہے تو اس کا ذمہ دار تو وہ خود ہی ہوگا. سو لہذا ایک طبقہ لوگوں کا وہ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر بھی حق قبول کرنے سے اس لیے انکار کر دیا کہ وہ اپنے دل میں جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے. آپ کے دلائل، آپ کے معجزات، آپ کا کردار، ہر شے حق کی طرف دلیل ہے، روشن اور واضح. لیکن اس کے باوجود وہ صرف اس لیے حق کو قبول نہیں کر رہے کہ اس میں ان کی انا کو اور ان کے بنائے ہوئے رسوم و رواجات کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو اس پر ناراض ہو کر اللہ کریم ان کے لیے واپسی کا راستہ بند کر دیتے. یہ دو طبقے قرآن کریم نے بیان فرمائے، ایک وہ لوگ جو ہدایت پاتے ہیں اور ایک وہ لوگ جو دائمی کفر کی نظر ہو جاتے ہیں اور اس کی دلدل میں دھنس جاتے ہیں. فرمایا اس کے علاوہ اور ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ایک طبقہ تیسرا بھی ہے، یعنی انسانوں کے تین طبقے ہیں: ہدایت یافتہ اور مومن، پکے کافر. ایک طبقہ درمیان میں بھی ہے. فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان والے وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ، یہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں، چال بازی کرتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ وما یخدعون الا انفسهم، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ اللہ کو دے رہے ہیں نہ اللہ کے بندوں کو دے رہے ہیں. وما یشعرون، حالت یہ ہے کہ خود انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں اس کی برائی اور اس کا انجام خود انہیں بھگتنا ہوگا. یعنی ایک طبقہ ایسا ہے جو زبان سے کلمہ حق قبول کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں اس پر یقین و اعتماد نہیں ہے. اللہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، ہر آدمی کا حال وہ جانتا ہے اور ایک حد تک آدمی خود جانتا ہے. ہم ایک دوسرے کے دل کا بھید نہیں جانتے، لیکن ایک حد تک بندہ اپنے کردار کو خود جانتا ہے. یہ منافقین جو تھے آخر ایمان کیوں لائے؟ جب انہوں نے اسلام کو بڑھتے پھیلتے دیکھا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک قوت بن رہی ہے تو چلو ہم اس میں شامل ہو جائیں، کچھ فائدہ ہوگا. اس لیے نہیں کہ اللہ سچا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ کا نبی سچا ہے، اللہ کی کتاب سچی ہے. انہوں نے ایک پناہ تلاش کی اپنی ذاتی فائدے کے لیے، لیکن ان کا کردار اس کی شہادت نہیں دیتا. چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے بک جاتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی قوت بڑھتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے مفاد حاصل کرنے کے لیے اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں، اور بالآخر ایسے لوگوں کا پردہ چاک ہوتا رہتا ہے، وہ الگ ہوتے رہتے ہیں، سامنے آتے رہتے ہیں. تو اسے اصطلاح شریعت میں نفاق کہا گیا ہے کہ زبانی تو اقرار کیا جائے لیکن عمل اس کے خلاف ہو، دل سے نہ مانا جائے. خطا انسان سے کسی سے بھی ہو سکتی ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، لیکن خطا کو خطا ماننا تقاضۂ ایمان ہے.
خطا کے جواز تلاش کرنا یہ منافقت ہے کہ دین بھی ہاتھ سے نہ جائے اور گناہ سے باز بھی نہ ہوں، بلکہ اس گناہ کو جائز یا حلال کرنے کے لیے ہیلے تراشنا یہ منافقت ہے۔ اور نفاق کفر کی بدترین قسم ہے، یعنی منافق کافر سے بھی گیا گزرا ہے، اور قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کو کافروں سے بھی نچلے درجے میں دوزخ میں رکھا جائے گا۔ یعنی کافر کی نسبت بھی شدید عذاب میں ہوگا، اس لیے کہ اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی اللہ کو بھی، اللہ کے بندوں کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے دین کو۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے تو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے بندوں کو، لیکن حق یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ ایسی ذات نہیں ہے جسے دھوکہ دیا جا سکے، وہ دلوں کے حال سے واقف ہے، اور نتائج اسی پر مرتب ہوں گے جو اعتماد دل میں ہوگا اور جس کا اظہار کردار سے ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، نفاق ایک مرض ہے جو دلوں میں دھس جاتا ہے۔ ان کے دلوں میں ایک مرض تھا، ایک بیماری تھی، اور وہ مزید بد احتیاطی کرتے گئے، مزید برائی کرتے گئے، جس کی وجہ سے اللہ ان کے مرض کو بڑھاتا رہا۔ ایک قانون فطرت ہے، ایک مریض ہے وہ پرہیز بھی نہیں کرتا، تو قانون فطرت ہے کہ مرض بد پرہیزی سے بڑھے گا۔ ان کے قلوب میں مرض تھا، ان کے دلوں میں مرض تھا۔ اب دل کی دنیا ایک الگ دنیا ہے، اس کے اپنے شب و روز ہیں، اس کی اپنی ایک آبادی ہے، اس کا اپنا ایک جہان ہے۔ انسان کے اندر ایک اور جہان آباد ہے، ایک انسان کے اندر کئی جہان آباد ہیں۔ بنیادی طور پر تو کہا جاتا ہے کہ انسان اس کائنات کا خلاصہ ہے۔ جس طرح اللہ کی مخلوق کائنات میں ہے اور ان کے شب و روز اور حیات و اموات ہے، اسی طرح ہر انسان کے وجود کے اندر ایک کائنات بسی ہوئی۔ اور آج کل کی سائنس نے تو اس کے بہت سے گوشے بے نقاب کر دیے ہیں کہ لاکھوں قسم، کروڑوں قسم کے جراثیم ہیں ایک بندے کے وجود کے اندر، کتنی طرح کی مخلوق ہے، کوئی مر رہے ہیں، کوئی بڑھ رہے ہیں، کوئی پیدا ہو رہے ہیں، جی یہ کیا بخار ہو گیا، اس کے جراثیم آ گئے، جی انجیکشن دیا، گولی دی، جی وہ جراثیم مر گئے، بخار ٹھیک۔ ایک یعنی موت و حیات کا سلسلہ، ایک پیدا ہونے اور مرنے کا سلسلہ، ایک شب و روز کا تسلسل، ایک زندگی انسان کے وجود کے اندر کئی طرح سے جلوہ افروز ہے۔ اس سب کے ساتھ انسان کو جو قلب عطا کیا گیا ہے، جس کا مقام وہی دل ہے جو سارے بدن کو خون سپلائی کرتا ہے اور ایک پمپنگ سٹیشن ہے، اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جسے قلب کہا گیا ہے۔ وہ قلب جو ہے وہ تجلیات الہی کا معبد ہے، اور اسی میں آرزویں اور خواہشات جنم لیتی ہیں، اور وہی اصل حکمران ہے۔ وہ حکم دیتا ہے تو دماغ اس کی تعمیل کا اہتمام کرتا ہے۔ اسے یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بعض ایسے کام کرتے ہیں جو عقلاً وہ خود بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ بعض لوگ جوا کھیلتے ہیں، ساری دولت اڑا دیتے ہیں، لیکن ان عقلاً وہ خود بھی اسے برا سمجھتے ہیں۔ تو پھر کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں دل چاہتا ہے۔ اور بے شمار ایسے کام ہیں جو لوگ کرتے ہیں جو نقصان کے ہیں، ان کا اپنا دماغ انہیں اس سے روکتے ہیں، ان کی اپنی عقل اس سے روکنا چاہتی ہے، لیکن وہ نہیں رکتے۔ کیوں نہیں رکتے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے دل ایک کوئی ایسی قوت ہے کہ جس کا حکم حتمی ہوتا ہے، اور دماغ چاہے تو بھی تعمیل کرتا ہے، نہ چاہے تو بھی تعمیل کرتا ہے۔ اب یہ ایک دل اور قلب ایسی حقیقت ہے
جو ایک لطیفہ ربانی اسی دل کے اندر ہے، جس کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ خوب غور سے سمجھ لو کہ اس جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلو، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، آنکھیں حق دیکھتی ہیں، ہاتھ صحیح کام کرتے ہیں، پاؤں صحیح سمت اٹھتے ہیں، دماغ صحیح سوچتا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلو، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، سارے افکار کی اصلاح ہو جاتی ہے، نظریات سے لے کر کردار تک ہر شے سدھر جاتی ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَتِ الْجَسْدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا نظام ہی بگڑ جاتا ہے، سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، غور سے سنو، یہ قلب انسانی ہے۔ تو منافقین کے بارے ارشاد ہوا کہ جب ان کا قلب ہی بیمار ہے اور مزید برائی کرتے جا رہے ہیں جس پر اللہ ان کی بیماری کو بڑھا رہے ہیں، تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ یہ جو اللہ سے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور اللہ کے بندوں سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں اس کا بہت دردناک عذاب بھگتنا پڑے گا۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی اگر دیکھیں، ہم خود اپنے کردار میں، ذاتی کردار میں جھانک کر دیکھیں تو جو کام ہم نے اللہ و اللہ کے رسول کے ساتھ خلوص کے ساتھ کیے ہیں ان کے نتائج بھی جمع کر لیجئے، اور جہاں ہم نے اپنی خواہشات کی تکمیل کی، اللہ و اللہ کے رسول کے احکام کو چھوڑا اور بظاہر اپنی نیکی اور پارسائی کا پردہ بھی رکھا ہے، ان کے نتائج کو بھی جمع کر لیجئے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ دردناک انجام اسی دنیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ پریشانیاں اور مصیبتیں مقدر بن جاتی ہیں، اور آخرت کا معاملہ تو بہت بڑا ہے۔ قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے، اور جو کچھ بیان فرماتا ہے یہ اس لیے بیان فرماتا ہے کہ ایک آئینہ ہمارے سامنے آ جائے اور اس میں ہم اپنے آپ کو تلاش کر سکیں کہ میں کہاں ہوں۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تلاش کرتے رہتے ہیں کہ وہ کتنا نیک ہے، وہ کتنا اس کی باری بعد میں آتی ہے۔ پہلے ہر فرد کو اپنی ذات کو تلاش کرنا چاہیے، چونکہ آپ کی طرف سے جواب میں نہیں دوں گا، میری طرف سے آپ نہیں دیں گے، لیکن مجھے میرا جواب تو دینا ہوگا۔ تو میں خود کہاں ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میرا کتنا خلوص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کس حد تک مخلص ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء ظواہر، الحمدللہ اللہ علماء کی برکات سے ہمیں مستفید فرماتا رہے، ساری عمر محنت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن ان کی ساری کاوش ہمارے دماغ تک ہوتی ہے، ہمارے عقل تک ہوتی ہے، ان کے دلائل ہمارے دماغ کو، ہماری عقل کو کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ جو اہل اللہ کا ہے اور صوفیاء کا ہے، ان کا طریق مختلف ہے، وہ براہ راست قلب سے بات کرتے ہیں اور شروع ہی اس بات سے کرتے ہیں کہ قلب ذاکر ہو جائے۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کی مجلس میں کوئی روک ٹوک، کوئی تنقید نہیں ہوتی، اس کے باوجود جب قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو بندے کو خود فکر پڑ جاتی ہے کہ میں کہاں کہاں غلطی کرتا ہوں اور مجھے کن کن باتوں کو چھوڑنا ہے، کن کن کو اختیار کرنا ہے، اپنی اصلاح بندہ خود کرتا چلا جاتا ہے۔ ان کا طریق یہ ہے کہ وہ بات ہی قلب سے شروع کرتے، اور جب قلب سدھرنا شروع ہوتا ہے تو از خود باقی سارے امور سدھرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ قلوب کی بیماریوں سے نجات دے اور ایمان و یقین کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ زندگی بالکل عارضی ہے، ہمارے سامنے
ہزاروں لوگ روز اس جہاں سے جاتے ہیں اور ان سے زیادہ اس جہان میں آتے ہیں، ہم بھی ان میں سے ایک ہیں۔ ہمارے پاس بھی دوسرا سانس آنے کی کوئی سند نہیں ہے۔ ایمان و یقین وہ دولت ہے جو موت سے ڈرنے کی بجائے موت کو بھی محبوب بنا دیتی ہے، اس لیے کہ آدمی تیار ہوتا ہے اس حادثے کے لیے، اس طرف جانے کے لیے۔ بلکہ صوفیاء کا قول تو یہ ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو وہ پل ہے، وہ دروازہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں، جو مطلوب کی بارگاہ میں طالب کو پہنچا دیتا ہے۔ اس کا مقصود ہی اللہ ہے، ساری زندگی وہ اس کی طلب میں لگا رہا، اس کے جمال کی طلب میں لگا رہا، اس کی اطاعت کرتا رہا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہا، اس کے احکام پر عمل اس لیے کہ اسے وصال الہی نصیب ہو، تو موت ہی وہ پل ہے جو اسے اس پار پہنچا دیتا ہے۔ تو بجائے گھبرانے یا ڈرنے کے، موت بھی ایک محبوب منزل بن جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرما کر ہمیں نیکی کی توفیق اور صدق اور خلوص کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔